موجودہ زمانہ میں ٹیلی ویژن پر کچھ مبلغوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ مسیح صلیب پر نہیں مرے تھے۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ آئیے تحقیق کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن مجید حضرت عیسیٰ مسیح کی مصلوبیت کا انکار کرتا ہے؟ صرف ایک اقتباس میں مصلوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ اس معاملے پر صرف ایک اقتباس ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 157 میں لکھا ہے کہ وہ یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، فخر سے کہتے ہیں، دیکھیے وہ کس چیز کے بارے میں فخر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔ یہ آیت کہتی ہے وہ یعنی یہودی جو فخر کر رہے تھے، انہوں نے اسے نہیں مارا تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ مرا نہیں تھا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، 6000 سے زائد آیات میں سے کیوں صرف ایک ہی اقتباس ہے قرآن مجید میں مصلوبیت جیسے موضوع پر؟ ایک ہی اقتباس میں انکار کیوں پایا جاتا ہے؟ اگر انکار ہی مقصد تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات در حقیقت انجیل شریف سے ملتی جلتی ہے کہ یہودیوں نے عیسی مسیح کو مصلوب نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اپنی شیخی میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انجیل شریف میں، کامیاب نہ ہو سکے حضرت عیسی مسیح کے مشن کو ناکام بنانے میں۔ ہم اس ضمن میں صرف ایک حوالے کو نہیں لے سکتے جو ایک واحد اقتباس ہے کہ اسے اس یقین سے پڑھیں کہ کوئی صلیب نہیں تھی اور جناب مسیح اس پر مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ اس حوالے کی پہلی بات، وہ یہودی نہیں تھے جنہوں نے انہیں مصلوب کیا، یہ تاریخی اعتبار سے ایک حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں واضح طور پر نہیں بتاتا کہ مصلوبیت نہیں ہوئی تھی۔ تیسری بات، یہ شک و شبے اور قیاس کی بنیاد پر بتاتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 دیکھیے، جو بتاتی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام ہو۔ یہ آیت ان کی موت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کب ہوا؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ چند دیگر آیات بھی ہیں جو ثابت کرتی ہیں ان واقعات کو۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت 117 دیکھیں، اور میں عیسیٰ کلام کرتے ہوئے جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ لہذا زمانے کے اعتبار سے قرآن مجید گواہی دیتا ہے جب تک میں ان میں رہا۔ اب اس فقرے تو نے مجھے اٹھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ بہت واضح ہے۔ توفیتنی کا آسان معنی ہے تو نے مجھے مرنے دیا، میں مرا۔ جب ہم ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جو مر چکا ہے تو کہتے ہیں توفق، جس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی، یعنی وہ مر چکا ہے۔ بہت سے تفسیر کرنے والوں نے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے پہلے کہ حضرت عیسی مسیح آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھائے گئے، اور انجیل شریف تصدیق کرتی ہے کہ یہ موت مصلوبیت کے ذریعے آئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سے اس بات کو جان گئے ہیں کہ حضرت عیسی مسیح کی موت واقع ہوئی تھی، چونکہ اس ضمن میں کوئی شک اور قیاس نہیں۔ اب اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر کوئی شک و شبہ ہو، مثال کے طور پر سورہ یونس میں پیغمبر اسلام کو یہ ہدایت کی گئی ہے، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ چونکہ اس معاملے کا ذکر انجیل شریف میں ہے اور جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حضور پاک سے پہلے تھی، یعنی کہ انجیل شریف، نیا عہد نامہ، جہاں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ ہاں عیسی مسیح کی موت واقع ہوئی تھی۔ وہ کب مرا تھا، کیوں مرا تھا، کس طرح مرا تھا، اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا، یہ گواہی کافی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے مجھے ساری زندگی یہ سکھایا گیا تھا کہ حضرت عیسی مسیح صلیب پر نہیں مرے تھے، جس کی بنیاد چوتھی سورۃ النساء کی 157 آیت کے ترجمہ پر ہے۔ لیکن جب میں نے تاریخ میں سے یہ تحقیق کی اور معاملے کی سچائی کو جانا تو یہ بات بغیر کسی تضاد کے سامنے آئی کہ حضرت عیسی مسیح صلیب پر مرے تھے۔
اس کے بعد میں نے قرآن کی وہ وضاحت قبول نہ کی، میں نے اس کی کچھ متبادل وضاحتیں کی، اور میرے لیے جو بات ثبوت کے طور پر درست تھی وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ المسیح واقعی صلیب پر مرے تھے۔